السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ دعا یعنی سپلیکیشن کرنا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ بیسیکلی دعا کے جو لغوی معنی ہیں وہ پکارنے کے ہیں۔ ادعو جو عربک میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا۔ ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس کو بھی دعویٰ کرنا، یعنی دعوت دینا، کسی کو پکارنا۔ تو یہی سیم جو دعوت کا ورڈ ہے، دعا کا ورڈ ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یہ جو ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آج فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا سے ریلیٹڈ احکامات کیا ہیں اسلام میں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، دعا سے ریلیٹڈ جتنی بھی متس ہیں، جتنی بھی جھوٹی لغوات اسلام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دعا کا صحیح طریقہ اور صحیح ٹائم اور اس کا جو پروسیجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ جتنی بھی احادیث اس سے ریلیٹڈ ہیں، دعا سے ریلیٹڈ، اور جتنی بھی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں اس کو کور اپ کریں۔ اسی طرح قرآنی آیات کو بھی جتنی بھی میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کور کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث جو جامع ترمذی 3372 کے اندر ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کہ اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید دعا الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے، وہی ادعونی استجب لکم کے ورڈز یوز کیے، اور وہ آیت ہے بیسیکلی سورہ غافر کی آیت نمبر 60۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یعنی ادعو دعا کرو، اور استجب لکم میں جواب دوں گا، میں فوراً رسپونڈ کروں گا۔ اور اس کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، یعنی ادعونی استجب لکم کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کیے ہوئے ہیں، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت یوز کی، ادعونی استجب لکم۔ اور اس آیت کے آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے آراز کیے ہوئے ہیں تکبر کی وجہ سے، تو میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ بات گارنٹی ہوگی کہ بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کو ہم جو سیپریٹ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم اکثر، اب دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو دعا ہماری ہر عبادت کے فارم کے اندر ہے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی میجورٹی حصہ اس کا، نو ڈاؤٹ، ہماری اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، مگر اگر میجورٹی حصہ دیکھیں اس کے اندر دعا ہی ہے، یعنی سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک۔ تو دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ 186 کے اندر۔ یہ بھی میں امپورٹنس بتانے کے لیے، آپ کو دعا کی امپورٹنس بتانے کے لیے اس آیت کو لا رہا ہوں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ اس کے فائنی قریب اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں وہ آ جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو لوگ میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان کو کہو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی میں جواب دیتا ہوں ہر دعا مانگنے والے کی۔ اب دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کنڈیشن نہیں رکھی۔ پیچھے جو میں نے آیت شیئر کی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کنڈیشن نہیں رکھی تھی۔ ادعونی استجب لکم کے اندر بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے مانگیں گے، مجھے پکاریں گے، میں اس کی جواب دوں گا، رسپونڈ دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی میری پکار کو سنیں، یعنی جس طرف میں بلا رہا ہوں اس طرف چلیں، یعنی سیدھے راستے پر چلیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کے اندر اس کے اندر جتنی بھی مطلب ہم لوگوں نے ہمارے جو مسلمانوں کے اندر یہ جو تھاٹس ہیں کہ ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، مطلب ان لوگوں کے تھرو پکار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز کو نگیٹ کیا اور الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا ڈائریکٹلی۔ یعنی انسان اگر کسی بھی ٹینشن پریشانی میں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی حالت میں ہے،
ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی تسبیحات کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. یعنی ایک انسان اگر ناپاک بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے، یاد کرے اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. نیکسٹ حدیث ہے اس کے اندر اب یہ میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں. یہ حدیث میں ہمیں بتائے گی کہ کس لیول تک ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. دیکھیں اللہ کی ذات ہمیں دینے والی ہے، ہم اس سے مانگیں گے تو ہمیں عطا کرے گا. اب کس لیول تک کیا کچھ مانگنا ہے، اس کے لیے یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3604 ہے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نمک بھی ہے نا، نمک یعنی کتنی حقیر چیز ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ سے مانگو. ایون کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کنڈیشن، پہلے کنڈیشنز ختم کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی لیول کی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں. سیکنڈ، اب کس لیول پہ مانگ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں انسان تو بڑا جو ہے حقیر بھی ہے اور بڑا ہی لالچی قسم کا بھی ہے، خود غرض قسم کا بھی ہے. تو آگے ہمیں اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کسی حرام کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. تو اس کے لیے صحیح مسلم 2735 کی حدیث ہے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی دعا، یعنی اللہ کے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط رکھی کہ اگر وہ گناہ کی دعا نہیں کر رہا، یعنی گناہ نہیں مانگ رہا. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اگر وہ رشتہ داریاں توڑنے کے لیے دعا نہیں کر رہا. اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بے صبرہ نہیں ہو رہا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بے صبرہ ہونے سے مراد کیا، امپیشنٹ ہونے سے مراد کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ جلد باز ہو اور چیز کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہو اور کہتا ہو کہ یا اللہ مجھے پس مل جائے، اور نہیں ملتا تو وہ پھر امپیشنٹ ہو جائے، بے صبرہ ہو جائے اور کہے کہ بس اللہ نے میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے میری دعا نہیں پوری کی، اور پھر وہ کفر کرنے پر چلا جائے. تو ان 3 شرائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو آگے پھر وہی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور صلاۃ کے ساتھ استعانت اللہ کی مانگو، یعنی اللہ کی مدد صبر اور صلاۃ دونوں کے ساتھ. یعنی صرف نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، دعا صبر کے ساتھ بھی ہے، اور یہی حدیث ہمیں بتا رہی تھی صحیح مسلم کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی دعا بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے. اب آگے یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، آداب المفرد کی 710 ہے حدیث. اس کو شیخ البانی نے بالکل صحیح کہا ہے. اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے ہر انسان کی، ہر مومن کی. اب دیکھیں مومن کا ورڈ پھر یہاں پر آیا کہ صرف یہی نہیں کہ ایک انسان، جیسے سٹارٹنگ میں جیسے میں نے سورہ غافر کی آیت کے اندر بھی شیئر کیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں بھی چاہیے کہ میری مانیں، میری طرف مجھے پکاریں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کی، ہر مومن کی اللہ دعا پوری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا پوری کرتے ہیں، مگر اس کی 3 کنڈیشنز ہیں. 3 طرح سے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں، یعنی ایک انسان نے ڈیزائر کی کوئی چیز اچھی، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہ چیز وہیں دنیا میں عطا کر دیں گے. سیکنڈ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی آخرت کے لیے ریسٹور ہو جائے گی، سیو ہو جائے گی، کہ آخرت میں اس کو کوئی اچھا صلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، کوئی اچھی چیز دے دیں گے، یا وہی چیز اس کو آخرت میں عطا کر دیں گے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے صدقے، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کسی بڑی پریشانی کو ہٹا دیتا ہے. کوئی دکھ آنا ہوتا ہے، کوئی تکلیف آنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار کسی بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، کسی بہت بڑی پریشانی سے بچتے ہیں، تو سوچتے ہیں یار پتہ نہیں میں کیسے اس چیز سے بچوں. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ کسی پرانی دعا کو، کسی آپ کے اچھے عمل کو رکھ کے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آخرت میں بھی کئی احادیث ہیں، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جب ہم لوگوں کے سامنے چیزیں لے کے آئی جائیں گی، اچھی چیزیں، تو ہم حیران ہوں گے کہ اللہ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں تھے. تو یہ بیسیکلی وہی دعاؤں کی ایکسچینج میں اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ اب دعا ہی مانگنا کیا ضروری ہے؟
ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بہت ہی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسلام جو ہے فزیکل جو دنیا ہے اس کے اوپر بہت بلیو کرتا ہے. مطلب ایک جو اسپریچول چیزیں ہیں کہ نہیں یار، سپر نیچرل طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو، معجزاتی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے، نو ڈاؤٹ. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایفرٹس بھی پٹ ان کرو، اپنی کوشش بھی کرو ہر چیز کے اندر. اس کے لیے اسی طرح ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہی اس کو بیک کر رہی ہے صحیح مسلم کی 2664 حدیث. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو مطلب بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کے لیے پوری ایفرٹ پٹ ان کرو، اور پھر اگر وہ نہیں ملتی تو یہ مت سوچو کہ یار میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولیں گے اور اس سے پھر انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک چیز آپ نے ایفرٹ پٹ ان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ چیز نہیں ملی تو اس کو بس چھوڑ دو، لیٹ گو. مطلب اس سے اچھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اور اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے اچھی ہی نہیں تھی. اگر مگر نہ سوچیں، ایسی چیزیں نہ سوچیں کہ یار میں یہ والی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتا، یہ کام کرتا، وہ کام کرتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو جو چیز مل گئی الحمدللہ، جو نہیں ملی اس کے لیے بھی الحمدللہ کرے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب دعا مانگنی کس طرح سے، مطلب ایک اسٹریٹجی بھی ہے نا کہ صرف ایک ایسے ہی نہیں ہے کہ نارمل بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے دعا کر لی، مگر ایک اسٹریٹجی کے تھرو بھی. جیسے اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں، بے شک نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، یعنی اللہ صدور کے دل کے حالوں کو بھی جانتا ہے. تو انسان کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. مگر ایک اسٹریٹجی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسٹریٹجی بھی ہمیں سکھائی ہے. کہ اب یہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے کہ حاجت کے دو نفل ادا کریں اس کے بعد دعا کریں. یہ اب صلاۃ الحاجت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طریقے، بہت شارٹ کٹس بتائے اور بہت ہی اشارے دیے کہ اس طرح سے کرو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. یہ صحیح مسلم 482 کے اندر ہے، اور اس کو بیک کرتی ہے سورہ الگ کی آیت، لاسٹ آیت کا لاسٹ حصہ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسجد وقترب، یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اور اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس حالت میں دعا کرو. ٹھیک ہے، اب چاہے آپ جو اذکار کرتے ہیں، ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا تو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، عربک میں کریں اس طرح ٹھیک ہے، اردو میں کریں وہ بھی ٹھیک ہے. مگر اگر آپ نماز سے ہٹ کے بھی کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، تو سجدے میں گریں اور دعا کریں. ٹھیک ہے، بہت ہی قریب ہے اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پر، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا سنیں گے. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے کہ دعا کرنے کے طریقے. اس کے اندر صحیح مسلم 835 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی نماز کا طریقہ بتایا. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتحیات پوری ہم پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات سے لے کر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سکھاتے ہوتے تھے. اس کے بعد اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھو. ٹھیک ہے، اور یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ درود شریف ہے یہ بھی بیسیکلی دعا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا بھی دعا کا ہی حصہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو دعائیں آپ کرنا چاہتے ہو، عربک میں، اردو میں، اتحیات کے حالت میں بیٹھ کے جتنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو یہ دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا پوائنٹ بتا دیا. اس چیز کو بیک کرتی ہے یہ حدیث جو جامع ترمذی 593 کے اندر ہے. اس کے اندر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو میں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیحات کی. اس کے بعد میں نے درود شریف بھیجا اور پھر دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ کہا کہ تم مانگو کیا مانگنا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہی طریقہ آ گیا، پہلے تسبیحات، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، اور اس کے بعد دعائیں. یعنی اتحیات میں بھی اگر آپ نوٹس کریں تو اسی طرح اتحیات للہ والصلوات، ہم اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں.
اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ صلی اللہ مجھ پر بھی اور میرے جو عباد اللہ ہیں، تیرے جو عباد اللہ ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ اسی طرح ہی ہم اگر اتحیات کو غور کریں کہ ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دعائیں ربی جعلنی یا ربنا آتنا فی الدنیا یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، جتنی بھی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہوتے تھے صحابہ کرام کو، یہ والی دعا۔ تو یہ بیسیکلی وہ اسی چیز کو بیک کر رہی ہے۔ تو یہ آگے ہمارے پاس طریقہ، ٹائم بھی میں نے بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا۔ اب سوری، میں نے طریقہ بتایا اور نماز کے اندر جگہ بتائی جہاں پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب میں ٹائم آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے بہت ہی خوبصورت۔ اس کے اندر صحیح مسلم 1145 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان میں یعنی زمین کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ مجھے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے حاجت کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ تہجد کے لیے جب آپ فجر کی تیاری کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے آپ جہاں 15 منٹ پہلے اٹھیں گے فجر کے لیے، تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تو وہ آخری پہر چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا، اسی جو میں نے ایک وہ آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی، وہ طریقہ بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ پہلے تسبیحات کی، اس کے بعد اللہ کا درود شریف بھیجا اور اس کے بعد دعا کی۔ تو یہ آیت سورہ اسراء ہے، اس کے آیت 110 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کے نام سے یا رحمان کے نام سے اللہ کو پکاریں، سبھی اللہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہے، سارے ہیں، مقدس ہیں، اور ہم نے اللہ کو اس کے ساتھ پکارنا ہے۔ مگر یہ پوائنٹ ادھر لانے کا کیا مقصد تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت بلند کرو اپنی آوازیں نماز کے دوران، اور نہ ہی بہت پست رکھو، بلکہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ اختیار کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب وہی پوائنٹ آ گیا کہ ہم جب تسبیحات کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کی اور نماز کے اندر دعاؤں کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نماز کے اندر بھی دعا کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، بیسیکلی میں اس کو بڑا مانتا ہوں کہ اکثر بندہ کافی جلدی میں ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں دعا کو صحیح سے ٹائم دے پاتا۔ تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا طریقہ ہے؟ وہ مشکوٰۃ المصابیح 929 کے اندر ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دعا میں اور درود میں کیا مطلب ریشو پرپورشن رکھوں، کتنی دعا کروں اور کتنا درود شریف بھیجوں؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پہلے کہا 1/3 کرو، پھر صحابہ کرتے کرتے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر میں ساری ہی صرف درود شریف پڑھ لوں اور دعا نہ کروں تو ایسا کیا ہوگا پھر؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اس طرح اگر کرو گے، یعنی صرف درود شریف پڑھو گے اور دعا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کی ٹیک کیئر کریں گے، تمہارا دھیان رکھیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک انسان کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار میں اس موقع پر کس طرح سے دعا کروں، کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو صرف درود شریف پڑھیں اور دل سے، صدقے دل سے درود شریف پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے اور پھر گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اللہ کے قرب کا طریقہ، یعنی اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو پکارنا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دعا کے اندر ہی ساری کیٹیگرائزیشن آتی ہے، اور یہ ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے، اور عبادت ہی ہے جیسے پہلی حدیث کے اندر بتایا۔ اب کیونکہ ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، ہم میں صبر نہیں ہے، تو پہلے تو میں نے اسٹریٹجی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تم نے صبر ضرور کرنا، اور اگر پھر بھی تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، وہی جو 3 چیزیں، 3 شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے تھے،
پھر بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو برداشت کرنے، صبر کرنا ہے اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر سورہ اسراء کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ یعنی اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جو چیز اگر آپ کو مل رہی ہے اس پر صبر شکر کریں، الحمدللہ کریں، اور اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اس کے لیے یہ سوچیں کہ یار اللہ کی ذات نے اگر مجھے نہیں دی وہ چیز تو ہو سکتا ہے میرے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی مگر وہ ایک کلیئر رجسٹر میں لکھی ہوئی، اور اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کیا چیز نہیں بہتر۔ تو آپ اللہ کے اوپر ٹرسٹ کر کے اللہ سے دعا مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ ضرور پوری کریں گے۔ اور اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آخرت میں ضرور آپ کو ملے گی، یا پھر اس دنیا میں بھی آپ کی تکلیف دور کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔